الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 27 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 16 ستمبر 2020 عیسوی بروز بدھ کا دن ہے، اور آج ہم اور آپ توحید ربوبیت کے بارے میں کچھ علم حاصل کریں گے۔ صاحب کتاب نے توحید کی قسمیں اور اس کے فائدے کے درس میں جو دوسرا سوال لکھا ہے، وہ سوال ہے ما ہوا توحید الربی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ توحید ربوبیت کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے اس کے جواب میں لکھا ہے ہوا افرادہ بافعالہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک جاننا اور ایک ماننا، کالخلق، جیسے کائنات اور مخلوقات کا پیدا کرنا، زندگی دینا اور موت دینا، والتدبیر وغیرہما، اور تدبیر کرنا وغیرہ، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اس اعتقاد کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسل اس دنیا کے اندر آئے تو سب سے پہلا جو عقیدہ انہوں نے سکھایا اور سب سے پہلی بات جو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا وہ یہی تھا کہ اپنے رب کو پہچانو، تمہارا رب ہے کون۔ قرآن مجید کی شروعات جب ہوتی ہے تو سب سے پہلی آیت اسے سے شروع ہوتی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور ہر طرح کا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنے تنہا پالنہار ہے۔ پوری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے پر اسی کی حکومت ہے۔ یہ پہلا عقیدہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الزمر کی آیت نمبر 62 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی تخلیق میں کوئی دوسرا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ وہی تمام جانوروں، انسانوں اور دیگر مخلوقات کو رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ آسمانوں میں ہے سب کی روزیاں۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رزق اللہ کے ذمے ہے تو انسان اس کی کمائی اور تلاش کے لیے محنت نہ کرے، بلکہ رزق کے تمام خزانے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، مگر انسان کو محنت کا حکم ہے اور اسے وہ اسباب اختیار کرنا لازم ہے جن سے رزق حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس محنت اور ان اسباب پر بھروسہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ تمام اسباب مہیا کرنے کے بعد بھی بھروسہ اور توکل صرف اور صرف اللہ پر لازم ہے، کیونکہ اگر وہ نہ چاہے تو تمام اسباب کے باوجود بندہ رزق سے محروم رہتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو بندہ کوئی سبب بھی مہیا نہ کر سکے تو وہ اسباب کے بغیر بھی روزی دے سکتا ہے، مگر حکم یہی ہے کہ رزق کی تلاش کرو، محنت کرو۔ سنن ترمذی کتاب الزہد باب فی التوکل علی اللہ کی ایک روایت ہے، 2344 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اے لوگو
اگر تم اللہ رب العالمین پر ایسے توکل کرو، ایسے بھروسہ کرو جیسے اس کے اوپر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لَرُزِقْتُمْ كَمَا تَرْزُقُ الطَّيْرُ، تو اللہ رب العالمین تمہیں اسی طرح سے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا، جب وہ صبح صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، وتروح بطانا، اور جب شام کو واپس ہوتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے اوپر توکل کرو، اور توکل کرنے کے بعد رزق کی تلاش میں صبح ہوتے ہی نکل جاؤ، رزق کو تلاش کرو، اپنے حصے کا جو رزق ہے اس کو حاصل کرو۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت کا بڑا تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک بھی دیتا ہے اور حکومت بھی دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ مردہ سے زندہ پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ مردہ سے زندہ پیدا کرنا یعنی کافر سے مسلمان، جس طرح آزر کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، نطفے سے حیوان کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی جاندار ذی روح، جس کے اندر روح ہے، مویشی چوپائے، یہ سب نطفے سے اللہ نے پیدا کیا۔ انڈے سے پرندہ اور زندے سے مردہ، جیسے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا بیٹا کنعان، اسی طریقے سے حیوان اور پرندے سے نطفہ اور انڈا، یہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ وہ مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے۔ توحید ربوبیت کی اس بات میں صاحب مؤلف نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث صحیح بخاری کتاب التوحید باب قول اللہ تعالی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 7385۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو من اللیل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، انت رب السماوات والارض، تو آسمان و زمین کا مالک ہے، لک الحمد، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، انت قیم السماوات والارض، تو آسمان و زمین کا قائم کرنے والا ہے، ومن فیہن، اور ان سب کا تو ہی خالق و مالک ہے جو زمین و آسمان میں رہتے ہیں، لک الحمد، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، انت نور السماوات والارض، تو آسمان و زمین کا نور ہے، قولک حق، قولک الحق، تیرا قول حق ہے، تیری باتیں سچی ہیں، ووعدک الحق، اور تیرا وعدہ حق ہے اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے، ولقاؤک حق، اور تیری ملاقات بھی حق ہے۔ بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا یہ حق ہے،
مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی اور قیامت کے دن بندہ اللہ کا دیدار بھی کرے گا۔ اللہ کیسا ہے؟ بندہ قیامت میں اللہ کو اپنی انہی آنکھوں سے دیکھے گا۔ والجنت حق والنار حق، اور جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ والساعۃ حق، اور قیامت کا قائم ہونا بھی برحق ہے۔ اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں نے تیرے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ وبک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لے آیا۔ وعلیک توکلت، اور میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا۔ وإلیک انبت، اور تیری ہی طرف رجوع کیا۔ وبک خاصمت، میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وإلیک حاکمت، اور میں تجھی سے انصاف کا طلبگار بھی ہوں، یعنی انصاف کی امید میں تجھی سے امید لگا رہا ہوں کہ تو ہی انصاف کرنے والا ہے۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، تو مجھے بخش دے اور میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو میں پہلے کر چکا ہوں، اور ان گناہوں کو بھی بخش دے جو میں بعد میں کرنے والا ہوں، یعنی جو بعد میں مجھ سے صادر ہونے والے ہیں ان گناہوں کو بھی بخش دے۔ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، اور ان گناہوں کو بھی بخش دے جو میں نے چھپا رکھا ہے، کسی کو معلوم نہیں، اور ان گناہوں کو بھی بخش دے جن کا میں نے اظہار کیا ہے۔ انت الہی، تو ہی میرا معبود ہے، لا الہ لی غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پوری حدیث اللہ کی توحید ربوبیت سے بھری پڑی ہے۔ ایک شاعر، ایک عرب کا شاعر کہتا ہے اپنے شعر میں، فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصِي الْإِلَٰهُ، کیسے الہ کی یعنی اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ ام کیف یجحدہ الجاحد، کیسے انکار کرنے والا انکار کرتا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ، جبکہ ہر چیز میں اس کی نشانی موجود ہے۔ تدل علی انہ واحد، جو نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ ایک ہے۔ دنیا کے ذرے ذرے میں اللہ کی ربوبیت دیکھی جا سکتی ہے۔ کسی درخت کو کوئی عقل مند انسان دیکھ کر کے کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ درخت کسی جنات نے پیدا کیے ہیں؟ زمین سے اگنے والے گلے کو دیکھ کر کے کیا کوئی انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ گلے کسی ولی نے اور کسی پہنچے ہوئے انسان نے پیدا کیے ہیں؟ کیا لہلہاتے ہوئے باغات کو دیکھ کر کے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فرشتوں کی کاریگری ہے؟ پھولوں کے اندر خوشبو دیکھ کر کے کیا کوئی عقل مند انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پیدائش ہے، کسی اور کی کاریگری ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین کی نشانی موجود ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے عقل مندو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو۔ یہ تمام چیزیں دنیا اور آخرت کی، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کے اندر اللہ کی نشانی ہے، جو یہ کہہ رہی ہے، بتا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رب ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عقیدہ توحید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید ربوبیت کو بہترین ڈھنگ سے سمجھ کر کے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے دین کا صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔